حضرت عمر اور عمار دونوں ایک سفر میں تھے. اور سنیے دلچسپ واقعہ, آپ کو ہنسی بھی آ سکتی ہے. حضرت عمر فاروق, بخاری کی روایت, حضرت عمر فاروق اور حضرت عمار دونوں ایک سفر میں نکلے اور سفر میں گئے تو ایک جنگل سے گزر ہوا. لوگوں نے کہا دونوں نے چلو اب یہیں سو جاتے ہیں, جنگل میں خطرناک جانور ملیں گے اور رات میں اگر کسی نے حملہ کر دیا تو بڑا برا ہوگا, چلو یہیں سو جاتے ہیں. دونوں لوگ رات میں جنگل میں سو گئے. صبح فجر کی نماز کے وقت دونوں کی آنکھ کھل گئی, دونوں اٹھ گئے. حضرت عمر عمار کو دیکھ رہے ہیں اور حضرت عمار عمر کو دیکھ رہے ہیں, اس لیے کہ دونوں ہی, اس کو میں کس انداز میں پیش کروں, دونوں ہی نماز پڑھنے کے لائق نہیں رہ گئے. اس کو دوسرے لفظوں میں کہہ دوں تو یہ ہے کہ دونوں کو غسل کی ضرورت پڑ گئی. سمجھدار لوگ ہیں, سمجھ گئے ہوں گے. حضرت عمر کو بھی غسل کی ضرورت اور حضرت عمار کو بھی غسل کی ضرورت. انسان ہے, فطرت ہے, نیچرل چیز ہے, ہو گیا. اب پانی بھی نہیں ہے کہ غسل کر سکیں اور نماز بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اوف, نماز کا معاملہ دیکھ رہے ہیں آپ. کل میں نے بتایا تھا نا کہ بے نمازی عورت, بے نمازی مرد, اگر اس نمازی عورت یہ کہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس کو طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ نمازی عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے بے نمازی مرد کے ساتھ رہنا. کل میں نے یہ مسئلہ بتایا تھا اسی پنڈال میں. نماز بھی پڑھنا ہے اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے پڑھنا ہے, اور دونوں کو غسل کی ضرورت ہے اور غسل کے لیے پانی بھی نہیں. حضرت عمار کہتے ہیں کہ اے عمر, مجھے غسل کی ضرورت پیش آ گئی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں واللہ میرا بھی یہی حال ہے, مجھے بھی غسل کی ضرورت ہے. دونوں نے کہا پانی نہیں, اب کیا کیا جائے؟ حضرت عمار نے کہا میں نے ایک حدیث سنی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ایک مسجد کے اندر, میں اس مسجد میں موجود تھا. حضرت عمر فرماتے ہیں عمار, میں اس مسجد میں موجود تھا اور حضرت محمد رسول اللہ فرما رہے تھے جب پانی نہ ملے تو فَيَتَّيَمَّمُوا سَعِيدًا, تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو. اے عمر, ہمارے پاس پانی نہیں ہے تو مٹی تو ہے, اس لیے ہمیں پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لینا چاہیے. حضرت عمر کہتے ہیں اے عمار, جس مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے نبی یہ مسئلہ بتلا رہے تھے کہ جب پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو, تو یہ مسئلہ اللہ کے نبی وضو کے بارے میں بتلا رہے تھے, غسل کے بارے میں نہیں. یعنی جب وضو کے لیے پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو. پانی کا انتظار تک نماز چھوڑ دینا اچھی بات نہیں ہے, پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو. اور اے عمار, تم اچھی طرح جانتے ہو ہمیں وضو کی نہیں غسل کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا جب وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر لو, ہمیں وضو کے لیے نہیں غسل کی ضرورت ہے. حضرت عمار کہتے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ وضو کے لیے صرف وضو نہیں ہوتا ہے نا, وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ یہ دیکھیے تیمم کا طریقہ, یہ پاک مٹی ہے مان لو, یہ تو تیمم کیسے کرے گا آدمی؟ یہ دونوں ہاتھ پاک مٹی پہ مارو, ایسے ایسے, یہ دونوں ہاتھ ایسے مٹی پہ ماریے اور ان کو ایسے پھونکیے, ایسے نہیں تو مٹی گر جائے گی. ایسے مارا, جھاڑ لیا, بس. اب جو کچھ بھی اس ہاتھ میں لگا ہے اس کو آپ یوں ملیے, بس ایک بار, یہ ایسے ہو گیا. اب دایاں ہاتھ یہ رائٹ, بائیں ہاتھ کے پیچھے پشت پر یہاں سے لے کر یہ, اور یہ والا ہاتھ یہاں, بس ہو گیا تیمم. ایک ضربہ ایک بار مارنا ہے, یہ تیمم ہو گیا. آپ جا کر نماز پڑھیں.
ہم نے کچھ لوگوں کو ایسے بھی دیکھا ہے جن کو آتا نہیں ہے، تیمم کرنے بیٹھ کے تو اب کلّا کرنے کے لیے بھی تیمم کر رہا ہے، تو دانت میں تو کر نہیں سکتا مٹی، اور ناک میں ایسے کر. ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے ایسے بھی تیمم کرتے ہوئے. شریعت میں آسانی ہے اللہ کے بندو. کیسے مارا؟ چاہو تو ایک دفعے میں کر لو دونوں ہاتھ، یا پھر ایسے. یہ ہو گیا آپ کا تیمم. لیکن یہ وضو کا تیمم، حضرت عمر نے کہا یہ تو وضو کے بارے میں بتایا، ہمیں تو غسل کی ضرورت. حضرت عمار نے کہا اگر غسل میں تیمم کی ضرورت ہے تو ہم بڑا تیمم کر لیتے ہیں. وضو میں چھوٹا تیمم ہوتا ہے اور ضرورت غسل کی ہے تو ہم بڑا تیمم کر لیتے ہیں، پورے جسم پر مٹی مل لیتے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا ہے یہ تو نئی چیز تم بتا رہے ہو، ایسا تو کبھی نہیں بتایا اللہ کے نبی نے. انہوں نے کیا کیا؟ ایک پردہ ڈالا، جو چادر لے کر گئے تھے اسی چادر کا ایک پردہ ڈالا اور اپنے کپڑے اتارے اور مٹی پر لوٹنے لگے. حضرت عمار، بخاری کی حدیث، تمرقت کما تمرق الدابہ، ایسے میں لوٹا جیسے 4 پیر والا جانور لوٹتا ہوں کر کے پورے جسم پر مٹی مل لی. اٹھے جلدی سے، تہمت باندھا، لنگی اور کپڑا پہنا اور جا کر نماز پڑھ لی. حضرت عمر ہنسنے لگے، لیکن حضرت عمر نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا. کیوں؟ کہ اللہ کے نبی کو کبھی ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی صحابی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، نبی نے ایسا بتایا بھی نہیں ہے، اور غسل کی ضرورت ہے. ایسا کریے، میں ناپاک ہوں، جنبی ہوں، میں نماز بھی نہیں پڑھوں گا تب تک ہمیں پانی نہیں مل جائے. تھوڑی دیر کے بعد سورج نکل گیا، دونوں سفر پہ چل دیے اور جیسی باہر آئے پانی مل گیا. حضرت عمر فاروق نے جلدی سے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد نماز پڑھی، یعنی سورج نکلنے کے بعد. دونوں لوگ جب سفر مکمل کر چکے، جب لوٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں پہنچے، دونوں لوگ جب مدینے میں پہنچے تو دونوں نے کہا چلو اپنی اپنی بات بتاؤ اللہ کے نبی کو. تم نے تو نماز ہی نہیں پڑھی، ہم نے تو پڑھی، چلو پورے جسم پر مٹی ملی، انشاءاللہ میں صحیح. حضرت عمر نے کہا میں صحیح رہوں گا. دیکھیں دونوں اپنے آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے صحیح کیا، اور عمار ابن یاسر کہتے ہیں میں نے صحیح کیا. اب صحیح کا فیصلہ کون کرے گا؟ جب دو لوگوں میں اختلاف ہو گیا تو صحیح کا فیصلہ تو سپریم کورٹ کرے گی، محمد رسول اللہ کی عدالت کرے گی. دونوں لوگ نبی اکرم کے پاس آئے، اللہ کے نبی ایسا ہو گیا. کہا کیا ہوا، پوری بات بتاؤ. کہا دونوں جنبی ہو گئے، دونوں کو غسل کی ضرورت پڑ گئی. آپ نے کہا اچھا. تو عمار ابن یاسر نے کہا اللہ کے رسول ہم نے تو اپنا کپڑا اتار کے پورے جسم پر مٹی مل لی، ایسے لوٹا جیسے چوپایا لوٹتا ہے، کوئی حصہ نہیں چھوڑا، پورے جسم پر مٹی مل لی میں نے اور نماز پڑھ لی. اللہ کے نبی ہنس دیے. کہا عمر تم نے کیا کیا؟ حضرت عمر نے کہا میں نے نماز بھی نہیں پڑھی اور مٹی سے اپنے پورے جسم کو لوٹا بھی نہیں، اور میں نے جب سفر کیا آگے چل کے پانی مل گیا تب میں نے غسل کیا، اس کے بعد میں نے نماز کی قضا کی، کیونکہ ناپاک نماز پڑھنا میرے دل نے گوارا نہیں کیا. عدالت سے کیا فرمان جاری ہوتا ہے، محمد رسول اللہ کا ججمنٹ دیکھیے کیا نکلتا ہے. آپ نے فرمایا اے عمر تم نے بھی غلطی کی، اور اے عمار پورے جسم پر مٹی مل کر تم نے بھی غلط کیا. دونوں رونگ، اجتہاد کوشش، لیکن دونوں کی غلطی. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تم دونوں نے غلط کیا. ابھی تو حضرت عمار کہہ رہے تھے میں صحیح اور عمر کہہ رہے تھے میں صحیح، دونوں میں سے کوئی ایک صحیح ہوتا تو چلو اس کو کتنی خوشی ہوتی، لیکن اللہ کے نبی نے کہا تم دونوں نے غلط کیا. تو دونوں نے پوچھا اللہ کے نبی پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عمار نے کہا اگر پورے جسم پر مٹی ملنا غلط ہے تو صحیح کیا ہے؟
حضرت عمر نے کہا اگر پانی کے انتظار تک میں نے نماز چھوڑ دی تو اگر یہ غلط ہے تو صحیح کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے جو فرمان جاری کیا وہ سنو. آپ نے فرمایا وَكَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا، تم دونوں کو وضو والا تیمم کر لینا چاہیے تھا. یعنی غسل کا اور وضو کا دونوں کا تیمم ایک ہے. اگر وضو کے لیے پانی ملے نہ ملے یا غسل کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کا طریقہ وہی ایک ہے. اے عمر اور اے عمار، تم دونوں کو ایک ضربہ مارنا تھا، دونوں ہاتھ پاک مٹی پر مارنا تھا، ان کو پھونکنا تھا، چہرے پہ ملنا تھا، دایاں ہاتھ بائیں پر اور بائیں ہاتھ دائیں پر پھیرنا تھا اور نماز پڑھ لینا تھا. تم نے پورے جسم پر مٹی کو لوٹایا، تم نے بھی غلط کیا. اور اے عمر تم نے نماز چھوڑ کر قضا کر دی، بعد میں پڑھی، تم نے بھی غلطی کی. شریعت نہ حضرت عمر کی بات ہے نہ عمار کی بات ہے، بات جناب محمد الرسول اللہ کی جب آ گئی تو دونوں نے اپنی اپنی بات واپس لے لی اور دونوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا. میرے بھائیوں، اچھا مسلمان وہ ہے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے لیکن صحیح دلیل آ جانے کے بعد وہ اپنی غلطی پر اصرار نہ کرے، اور حدیث اور قرآن کی دلیل آ جانے کے بعد وہ بالکل اسی کو مان لے، اسی کو تسلیم کر لے، اسی کو دیکھ لے. اس میں جھگڑنے کی کیا بات کہ جمعے کے دن 2 اذان ہونا چاہیے یا 1 اذان ہونا چاہیے؟ ارے اس میں جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ میرے بھائیوں، دلیل یہ بتاؤ، بس اتنا دیکھ لو کہ محمد رسول اللہ کے زمانے میں 2 اذان ہوتی تھی جمعے کی یا 1. آپ کو حدیث چیخ چیخ کر کہے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد نبی بنے اور انتقال تک 23 سال تک نبی رہے. آپ کے زمانے میں جمعے کی 1 ہی اذان ہوا کرتی تھی. حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، ان کے زمانے میں بھی 2 سال تک 1 ہی اذان ہوتی تھی. حضرت عمر کا زمانہ آیا، عمر فاروق نے بھی 10 سال تک جمعے کی 1 ہی اذان دی. حضرت عثمان کا زمانہ آیا، حضرت عثمان کے زمانے میں لوگوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی، مائک نہیں تھا، موبائل نہیں تھے، گھڑیاں نہیں تھی، اس لیے لوگوں کو بازار میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ جمعے کا وقت کب ہو رہا ہے. تو حضرت عثمان غنی نے جمعے کی اذان سے پہلے 1 اذان مقام زورہ پر ایک بازار میں دلوائی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جمعے کا وقت ہو گیا ہے. وہ اذان بھی مسجد میں نہیں دی گئی بلکہ لوگوں کے مین بازار میں دی گئی تاکہ بازار میں، مارکیٹ میں جن کی دکانیں ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ اب جمعے کی نماز کا وقت قریب ہے، اپنی دکانیں بند کرنے اور مسجد کے اندر جائیں. میرے بھائیوں، حضرت عثمان نے ضرورت کے تحت ایک اذان دلوائی، لیکن اس لیے کہ موبائل نہیں، گھڑیاں نہیں، مائک نہیں، کوئی چیز نہیں تھی، اس لیے ضرورت تھی تو دلوائی، اور وہ بھی بازار میں دلوائی. آج وہ ضرورت ہے ہی نہیں، اس لیے کہ گھڑیوں نے وقت کا تعین کر دیا ہے اور مائک نے، اذان کی آواز نے اس کمی کو پورا کر دیا ہے. اس لیے اب اسلام اسی شکل پہ لوٹ جائے گا جو جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا تھا، حضرت ابو بکر نے دیا تھا، حضرت عمر نے دیا تھا. اب اسلام اسی شکل پہ لوٹ جائے گا، اس لیے کہ اب گھڑیوں اور موبائلوں نے اس ضرورت کو پورا کر دیا ہے. ہمیں معلوم ہے ہمارے یہاں 12:30 بجے جمعے کی اذان ہوتی ہے تو ہم 12 بجے نہا دھو کر مسجد میں پہنچ جائیں گے، کیونکہ گھڑیاں ہیں ہمارے پاس موبائل ہیں، ہمارے پاس مائک ہے، مائک کی آواز سے اذان کی آواز سن کر بھی ہم جا سکتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، موبائل نے اور گھڑیوں نے ضرورت کو پورا کر دیا ہے. اب ہمیں دوسری پہلی اذان کی ضرورت نہیں جو بازار میں دلوائی جاتی تھی، اب وہ اذان کی ضرورت نہیں. شریعت یہ کہتی ہے، اب پھر بھی کوئی یہ کہے کہ میرے باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، تو میرے بھائیوں، شریعت وہ ہے جو فاطمہ کے باپ نے رائج کی ہے، شریعت وہ نہیں ہے جو ہمارے باپ رائج کر رہے ہیں. ہمارے باپ دادا کی رائج کردہ شریعت نہیں چلے گی، شریعت وہی چلے گی جو فاطمہ کے باپ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے.